ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو، اور نام نبی لبوں پہ فروزہ تو کیجئے، نام نبی لبوں پہ فروزہ تو کیجئے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو۔ اور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں، جن کی آمد کا جشن ہم مناتے ہیں، کہ بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بتائیں کیا رسول اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، خدا کے بعد ان کی ذات کو یکتا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھتے ہیں، انہیں بندہ سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھتے ہیں، خدا کا بندہ بندوں کا انہیں آقا سمجھتے ہیں۔ اور زمانے بھر میں جتنے علم ہیں ان سب کو اہل دل، زمانے بھر میں جتنے علم ہیں ان سب کو اہل دل نبی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس گواہ کی سرزمین پر حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ چاہنے والوں کی محفل ہے اور اولیاء کرام سے عقیدت محبت رکھنے والوں کی محفل ہے۔ ان کے سلسلے میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے، سنوارا ہے، آباد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں آباد رکھے، سلامت رکھے اور جزائے خیر اس کی عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا وہ ہماری طرح ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے کا دیکھنے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی سمجھ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے، شکل دیکھ رہے ہو تو نہ شکل ہماری طرح، اگر صورت دیکھ رہے ہو تو نہ صورت ہماری طرح، اگر پسینہ دیکھو تو نہ پسینہ ہماری طرح، اگر نگاہیں دیکھو تو نہ نگاہیں ہماری طرح، اگر ہاتھ دیکھو تو نہ ہاتھ ہماری طرح، اگر قدم دیکھو تو نہ قدم ہماری طرح۔ نگاہ اڑتی ہے تو عرش بری دیکھتی ہے، نگاہ جھکتی ہے تو تحت الثری دیکھتی ہے۔ اشارہ کرتے ہیں انگلی کا، اشارہ کرتے ہیں انگلی کا تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ تو ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے، نگاہ ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ پیر پتھر پر رکھ دیتے ہیں تو پتھر پگھل کر اپنا نقش پا اپنی سینے میں ضبط کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس نبی کے ماننے والے ہیں ہم، کس رسول کے ماننے والے ہیں؟ اگر نبی کو اپنی طرح زمین پر چلتا پھرتا دیکھتے ہو، اگر نبی کو کھاتا پیتا دیکھتے ہو، اگر نبی کو اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہو، تو کبھی عرش بری پر جاتا ہوا بھی دیکھ لو، کبھی انگلی سے چشمے جاری ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو، کبھی لعاب دہن نبی کا اگر لگ جائے تو خدا کی قسم کھارا پانی میٹھا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرات، صحابہ کو جب نبی کا پتہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو پوچھتے نہیں تھے۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کا گھر کہاں ہے، فلاں کہاں ملیں گے، فلاں کہاں ہے، ہم معلوم کرتے ہیں پتہ، چلتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں ایڈریس کہاں ہے،
پتہ کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں، کون سے نمبر کی گلی ہے؟ بھسگواں تو ایک چھوٹی بستی ہے، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ تو پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ، ملتا نہیں ہے۔ پتہ ہونا چاہیے، بے شک گلی نمبر معلوم ہونا چاہیے، گھر نمبر معلوم ہونا چاہیے، تب جاتے ہیں، دسیوں سے پوچھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو نبی کا پتہ معلوم کرنا چاہیے تھی، نبی کا پتہ معلوم کرنا ہے کہ نبی کہاں ہیں، انہیں کو ڈھونڈنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، تو کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے بلکہ گلیوں کو سونگا کرتے تھے۔ ارے کون سا نبی گلی سونگ رہے ہیں، یہ پتہ معلوم کرنے کا تو نرالا انداز۔ واہ، ارے یہ ایسا تو پتہ ہم نے معلوم کیا ہی نہیں کہ کوئی گلی سونگ کر معلوم کر لے کہ اس گلی میں مصطفیٰ گزرے ہیں کہ نہیں گزرے۔ واہ، آپ سونگ کر معلوم کر سکتے ہیں؟ جائیے پسگمے کی گلیاں گھومیے اور معلوم کر کے دیکھیے کون کہاں رہتا ہے۔ نہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں اور کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ یہ عام بشر کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، یہ سید الانبیاء کو تلاش کر رہے ہیں، یہ نور کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارے یہ سونگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ خوشبو ایسی تھی کہ نبی جہاں سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی جو ہے خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے۔ جن کا پسینہ ہماری طرح نہ ہو، جن کا لباس ہماری طرح نہ ہو، جن کی نگاہ ہماری طرح نہ ہو، جن کی زبان ہماری طرح نہ ہو، جن کے کان ہماری طرح نہ ہو، جن کے ہاتھ ہماری طرح نہ ہو، جن کے پیر ہماری طرح نہ ہو، ہماری طرح کیسے ہو؟ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، قد جاءکم من اللہ نور، نور بھیجا ہے ہم نے، مجسم نور بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ نور کیسا نور ہے؟ یہ نور بھیجا تو بعد میں گیا ہے، آیا تو بعد میں ہے۔ پہلے 1,24,000 انبیاء آئے کم و بیش، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت ذبی آئے، یہ تمام آ رہے ہیں اور سب سے آخر میں ہمارے نبی آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آنے سے یہ محسوس نہ کیا جائے کہ بنائے بھی بعد میں گئے ہیں، بھیجنے سے آخر میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیدا بھی بعد میں ہوئے۔ نہیں نہیں، پیدا سب سے پہلے، پیدا سب سے پہلے، بھیجے سب سے بعد میں گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کو کب علم ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، ابھی وہ مٹی اور پانی کی مراحل طے کر رہے تھے۔ اللہ نے جو ہے مجھے نبوت عطا فرما دی تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ لیکن آپ سمجھدار ہو گئے، کوئی آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور حدیث پیش کرے کہ آپ کہتے ہیں نبی کا نور پیدا پہلے ہوا، حالانکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا۔ تو اب دو حدیثیں آ گئی، پہلی حدیث اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، اور دوسری حدیث یہ آئی کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر قلم پہلے ہے تو نور بعد میں ہے، اور نور پہلے ہے تو قلم بعد میں ہے۔ اگر ایک حدیث کو مانا جائے تو پھر دوسری حدیث کو جھٹلانا پڑے گا، اور دوسری حدیث کو تسلیم کیا جائے تو پہلی حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو اب فیصلے کی ضرورت ہے کہ پہلے پیدا کون سی چیز کی گئی؟ تو دیکھیے پہلے پیدا نوری ہوا ہے اور اس کے بعد قلم ہوا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ ایسے تو نہیں کہہ سکتا، آپ کا مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے قلم پیدا ہوا اور اس کے بعد نور پیدا ہوا، تو جواب کیا دیں گے آپ؟ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، اب دونوں حدیثوں کا مطلب
कौन बयान करेगा? आप इसका जवाब क्या देंगे? इसकी दलील क्या देंगे कि सबसे पहले नबी का नूर पैदा किया गया? तो मैं कहता हूं जरा हदीस पूरी पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने कलम को पैदा किया। फिर कलम से कहा उक्तुब, ऐ कलम लिख, ऐ कलम लिख, माक्तुब, ऐ कलम मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून, अरे लिख जो हो चुका है, लिख जो हो चुका है और जो होने वाला है। तो हो क्या चुका है? खुदा तो हुआ नहीं, खुदा तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। होने वाली जात कौन सी है? तो वो कोई और नहीं हुआ था, वो नूरे मोहम्मद हुआ था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस बता रही है कि सबसे पहले पैदा होने वाली जात कोई और जात नहीं है, वो मोहम्मद का नूर पैदा हुआ है। जब